الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. نواقض اسلام میں چوتھے ناقض اسلام سے بات چلی تھی جس میں دو باتوں کی طرف صاحب کتاب نے مؤلف نے اشارہ کیا تھا. ایک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دنیا کے سارے طریقے سے بہتر اور اچھا ہے. اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہمارا طریقہ ہے، چاہے دعوتی میدان میں ہو یا معاملات کے میدان میں ہو، اخلاقی میدان میں ہو، کسی میدان میں بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقہ کسی اور کا کوئی مانتا ہے تو وہ دائیں اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے اور اس کے کفر کا بدوا لگ سکتا ہے. تو یہ اب دوسرا سیکھ جو بتایا جاتا ہے اس کتاب کے اندر، اس مسئلے کے اندر نواقض اسلام کے چوتھے میں، وہ یہ ہے کہ جو آدمی کیا آپ کے فیصلے سے غیروں کا فیصلہ زیادہ اچھا ہے تو اس کے لیے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتی ہے، کتاب و سنت سے کوئی فیصلہ ثابت ہو چکا، آدمی اگر کہتا ہے کہ یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے، فلاں آدمی نے فلاں لوگوں نے فلاں اماموں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے زیادہ اچھا ہے، اگر یہ عقیدہ کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف سے آئے تھے؟ اللہ کی طرف سے مبلغ بن کر آئے، دین کا تبلیغ کیا ہے. ان کا فیصلہ در حقیقت کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کی طرف سے جاری ہونے والا فیصلہ ہوا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ کس کا فیصلہ ہوگا؟ اللہ کا فیصلہ ہوگا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا کوئی انکار کرتا ہے تو کس کا انکار کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے. اور اللہ کا فیصلے کا اگر کوئی آدمی انکار کرے تو کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 105 اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، حق کے ساتھ یعنی قرآن مجید، تاکہ تم لوگوں نے اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسایا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بات سے تمہیں علم دیا ہے، جس کے بارے میں تم کو جانکاری دی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ اپنے مرضی سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی خواہشات اور اللہ کی خواہش کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیصلہ کرتے ہیں جس کے اللہ نے آپ کو رہنمائی کی ہوتی ہے. اللہ نے مذکور آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ بیمار رعایت کا کہ جو آپ خیال کریں فیصلہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہنا تھا. آیت میں کیا کرنا تھا؟ جو میں فیصلہ کیا ہوں اسی فیصلے کو تم لوگوں کے سامنے سناتا ہے، بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم جو کہے تو ہم اس سے راضی نہیں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ. کہا کیا بما اراک اللہ، جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بخوشی تسلیم کر لینا اور اسے اپنی جمع بنانا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، فرض ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سو قسم ہے اس تیرے رب پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم نہ مانے آپس کے اختلاف کسی بات میں
हमारे और आपके बीच में कुछ ही बात में इख्तिलाफ हो गया तीन मसले के अंदर, हमको समझ में आ रहा है कि सही क्या है, तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमको हाकिम बनाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं, तो उनकी किताब यानी अहादीस रसूल मौजूद नहीं, तो उस अहादीस रसूल के अंदर हमारे दरमियान क्या फैसला होता है उस फैसले को हम मानेंगे। अगर नहीं मानते तो मानते नहीं हो सकते। फिर जो फैसले आप लोग करते उनसे अपने दिल में किसी तरह की तनकीद यानी जरा बराबर में ना में गुंजाइश नहीं रखिए। फैसला हो गया, अब सोचने का नहीं है आपको कि है कि नहीं, करना कि नहीं करना, फिर सवाल नहीं सुनाना है, बल्कि अल्लाह ने अल्लाह के फैसला कर दिया, जरा बराबर भी उसमें तनकीद नहीं होना चाहिए और नाखुशी ना पाए और बर्दाश्त के साथ कबूल करें। हमारी अकल में वह समझ आए कि ना आए, हमको वह समझ आती है नहीं आती, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दिया, बस हमको मानना है। अब उसकी हिकमत क्या है, उसके फायदे क्या है और उसको ना मानने से नुकसान क्या है, उसके पीछे नहीं जाना है। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दी, हमें तस्लीम करना है, चाहे हमारे अकल को बात समझ आए ना आए। सो मालूम है नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला हुक्म इलाही की रोशनी में साबित हुआ करता है। बाद इज्तिहाद में खता वाक़ई भी हुई, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मसले में इज्तिहाद किए और उसमें खता भी हुई। जैसे जंग बदर में जो 70 कैदी को कैद किया गया था, मशवरा किया गया कि इनको क्या किया जाए, तो कुछ लोग मशवरा किए कि उनसे कुछ जिजिया लेकर उनको छोड़ दिया, लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला का फैसला किया था, मशवरा किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा दिया। इसी तरह से और भी इधर मसले के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी फैसला इस्तिहाद को खता किए, लेकिन अल्लाह ताला फौरन जैसे मुनाफिक की जनाजे की नमाज का मसला है, उमर फारूक रोक रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जनाजे की नमाज को पढ़ाई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। इसी तरह से पर्दे का मसला है, ये सवाल से मसला है जो जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिहादी यानी मसला समझने में खता जरूर हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उसको बाकी ना कर फौरन तोड़ दिया, फौरन तोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद का मसला नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर शहद को हराम कर दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर आयत नाज़िल फौरन कर दी, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु, इस तरह से बल्कि फौरन आपकी रहनुमाई फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं ऐसा करो। लिहाजा नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी फैसले पर एतराज करना जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों है, एतराज आप नहीं कर सकते, ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 में फरमाया, वमा काना लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ा व रसूलुहु अमरन अन यकुना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। किसी मोमिन मर्द व औरत को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद किसी अमर का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता है, यानी दूसरे फैसले का। याद रखो, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वो सही गुमराही में पड़ेगा। आज जो मुसलमान गुमराही में भटक रहे परेशान है, आपस में इख्तिलाफ खत्म नहीं हो रहे, बुझाएंगे कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम अमर सही ढंग से माना, जिस अंदाज से शरीयत थे और अल्लाह उसके रसूल ने हमें बताया मानने का, वो तरीके से उस ढंग से हमने अब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानने की वजह से हम क्या है भटक रहे इख्तिलाफ में। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मालूम पड़ गया आज की सुन्नत अल्लाह की तरफ से वही करना है, और सुन्नत कुरान की तफसीर और तौज़ीह है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अल्लाह की तरफ से वही, और सुन्नत यानी हदीस जो है ये कुरान की तफसीर और तौज़ीह। कुरान मजीद की आयत मुकम्मल जो आयत है, बहुत से आयत की बात आपको समझ नहीं है, जैसे नमाज कुरान में नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, हज करो, उम्रा करो, लेकिन कैसे करना है? नमाज में इशा की नमाज कितनी रकात पढ़नी है, और इशा में यानी नमाज को रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, अतियात कैसे पढ़ना है, ये कुरान मजीद के अंदर आपको कहीं नहीं। ज़कात अदा करो,
زکات قرآن مجید کے اندر ہے کہ زکات دو، لیکن کب نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، سونے میں کتنا، چاندی میں کتنا، رقم میں کتنا، پیداوار میں کتنا، کاروبار میں کتنا، یہ قرآن مجید کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ یہ پاور دیا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی سنت سے، اپنے طریقے سے اور اپنے حساب سے لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگ کو نماز کیسے پڑھنا ہے اور زکات کیسے دینا ہے، کیسے کرنا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے. یہ سارے معاملہ قرآن کی تفسیر ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ قرآن کے بعد دوسرا مصدر ہے. کیا ہے؟ قرآن کے پاس سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا. اس کے علاوہ نہیں. لہٰذا اس کا احترام، اس کو قبول کرنا بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے قرآن کے احترام اور اس کو قبول کرنا واجب ہے. جیسا آپ قرآن کو مانتے ہیں ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کا اقرار کرنا ہوگا اور قبول کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے نہ کرو، یقین اللہ کا رسول والا جاننے والا ہے. تو مسلمانوں کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ دینی مسئلے میں اپنی عقل و فکر کا استعمال کریں. دینی مسئلے میں اپنی عقل کا گھوڑا نہ دوڑائیں اور اسی طرح اپنی فکر کو نہ لائیں یا کتاب و سنت کے مخالف کسی اور رائے کو قبول کریں. یعنی اللہ اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے علاوہ کسی اور کی رائے کو قبول کرنے کی اجازت بھی ہمیں نہیں ہے، بلکہ ان پر عقیدہ رکھنا واجب اور ضروری فرض ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی حق اور درست ہے اور جو ان دونوں کی مخالف فیصلہ ہے وہ باطل ہے. قرآن حدیث کی خلاف جو فیصلہ ہے وہ باطل ہے. خلاصہ کلام یہ جو کوئی عقیدہ